اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 9۔ 9ویں پارے کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ قوم کے مغرور سردار سیدنا شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے شعیب، دھیان سے سن لو، تم اور تمہارے ساتھی جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں، اگر تم ہمارے طریقوں پر نہ آئے، ہمارے دین پر نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہا، کوئی زبردستی ہے کہ جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں پھر بھی تم اپنے دین میں ہمیں واپس لوٹانا چاہتے ہو۔ اور اختتام ان لفظوں سے ہوا ہے اس پارے کا: وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اگر روح گردانی کرے تو یقین رکھیں اللہ تمہارا کارساز ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ اسلام کے دشمن آغاز میں اسلام کے دشمن متکبر سرداروں کی دھمکیوں کا تذکرہ ہے، اختتام پہ میرے رب کی جانب سے نصرت الہی اور حفاظت الہی کا تذکرہ ہے۔ میرے اور آپ کے لیے پیغام رکھتا ہے، میرا رب اپنوں کو کبھی تنہا نہیں کیا کرتا، اپنوں کو کبھی چھوڑا نہیں کرتا۔ جو رب کے دین کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، جو اللہ والے بن جاتے ہیں، اللہ کے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی مدد اور نصرت ان لوگوں کے لیے ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت مددگار ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس پارے کی روشنی میں میرے رب نے کس طرح دین والوں کا ساتھ نبھایا اور وہ کون سے اسباب ہیں جس سے رب تعالیٰ کی نصرت مدد ہم تک پہنچ سکتی ہے۔ تو آئیں اس پارے میں دیکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ 9ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ الاعراف اور اسی طرح سورۃ الانفال کا آغاز اس میں ہو رہا ہے۔ سورۃ الاعراف کے متعلق آپ سن چکے کہ اس میں مشرکین کے جرائم اور ان کو ملنے والی سزاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور امت محمدیہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم نے یہی رویہ اختیار کیا تو ہم تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو سابقہ امم کے ساتھ کیا گیا۔ سیدنا شعیب اور ان کی قوم کا تذکرہ اس پارے کے آغاز میں ہو رہا ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم بڑی مالدار اور تجارت پیشہ تھی، شرک کے ساتھ ساتھ ناپ اور تول میں بھی کمی کرنا ان کی عام عادت تھی۔ اس کے علاوہ ڈاکہ زنی بھی کیا کرتے تھے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، مگر انہوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکانا شروع کر دیا کہ ہم تمہیں اور تمہارے ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تو اللہ کا ان پر عذاب آیا۔ یاد رکھیں، جس طرح گزشتہ پاروں میں آپ سن چکے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کے پیغمبروں کا انکار کرتی ہے، معجزات کا انکار کرتی ہے، تو اللہ کی طرف سے ان کو پہلے سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے پہلی امت کے واقعات کو بیان کر کے، مگر اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر اللہ کا آخری فیصلہ، اٹل فیصلے آ جاتے ہیں اور وہ عذاب کی صورت میں ہوتا ہے۔ قوم شعیب پر زلزلے کا عذاب آیا، پوری کی پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے اپنے گھر میں اس حال میں صبح کی کہ وہ گرے پڑے تھے، یعنی صفحہ ہستی سے اللہ نے ان کا نام مٹا دیا۔ جو قوم نبیوں کا انکار کرتی ہے، رسولوں کا انکار کرتی ہے، کتابوں کا انکار کرتی ہے، معجزات کا انکار کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرما برداری کے فوائد اور نافرمانی کے نقصانات بھی اس سورہ مبارک میں بیان فرمائے ہیں۔ اس پارے میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کہتے ہیں کیا ہے بستیوں والوں کو، اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کے وعدے ہیں جو فرما برداری کرتا ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کہتے ہیں ہم آسمان سے برکات کا نزول کرتے ہیں، دروازے کھول دیتے ہیں، اور زمین کے سے بھی ان کے لیے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی
اپنے فضل کے ساتھ برکات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، مگر جو جھٹلاتے ہیں پھر ہم ان کے اعمال کی بدولت کی وجہ سے ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا بستیوں والے، کیا علاقے والے امن میں آ گئے ہیں اس بات سے أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا کہ وہ بے خوف ہو چکے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں؟ اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اتنے بے خوف ہو چکے ہیں کہ کتاب الہی کو چھوڑ کر، وحی الہی کا انکار کر کے، رسولوں کا انکار کر کے، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں اور بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہم امن میں۔ اللہ کہتے ہیں جب لوگ رسولوں کا انکار کرتے ہیں، کتابوں کا انکار کرتے ہیں، وحی کا انکار کرتے ہیں، معجزات کا انکار کرتے ہیں، تو پھر ہم راتوں رات بھی پکڑ لیتے ہیں، دن کی صورت ہو تو دن میں بھی ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، جو نبیوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر اس کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچایا، اس نے نشانیوں کا مطالبہ کیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی نکالی جو سانپ بن گئی، لاٹھی کو زمین پر مارا، سانپ بن گئی، پھر اپنے ہاتھ بغل میں دبایا، پھر نکالا تو وہ چمکدار تھا۔ تو فرعون اور اس کے حواریوں نے ماننے کی بجائے اسے جادو قرار دے دیا۔ پھر ملک کے جادوگروں کو بلا کر ان سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروایا۔ جب جادوگروں کے سامنے حق آ گیا تو وہ فوراً ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں سخت سزا دینے کی دھمکی دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اسی پارے میں فرماتے ہیں قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين۔ فرعون نے کہا تم اس پر اس سے پہلے ایمان لے آئے ہو کہ میری اجازت کے بغیر تم اس پر ایمان لے آئے ہو؟ بے شک یہ تو ایک چال ہے جو تم نے اس شہر میں چلی ہے تاکہ تم اس سے اس کے رہنے والوں کو نکال دو، سو تم جان لوگے تمہارا انجام کیا ہوگا۔ یقیناً میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا۔ یہ فرعون کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا، پھر یقیناً تم سب کو ضرور بری طرح سولی پر لٹکا دوں گا، اور تم جو رب کا ماننے والے ہو، موسیٰ کے ماننے والے ہو، تمہارا عذاب اور تمہاری سزا یہ ہوگی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے انہوں نے اللہ سے دعا کی، قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے فرعون کو کہا کہ بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو جو مرضی کر لے، ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ ہم آیات باری تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم نے دیکھ لیا یہ سچا رسول ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں نے کہا کہ ہم جو ہے اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، جب وہ ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں کوئی دنیا کی چیز جو ہے وہ ڈرا دمکا نہیں سکتی۔ اسی طرح انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت فرمانا کہ ہم فرما بردار ہوں۔ فرعون کے برعکس بنی اسرائیل سیدنا موسیٰ پر ایمان لے آئے تو فرعون نے انہیں سزا دینے کے لیے حکم دیا کہ دوبارہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنے کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑے رکھے گا
تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور وہ تجھے تیرے معبودوں کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ڈرانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ میں ان کے بیٹوں کو زندہ مار دوں گا، قتل کر دوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اس کا وارث ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بناتا ہے زمین کا وارث، اور اچھا انجام ہے متقی لوگوں کا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرعون پر پے در پے 7 عذاب نازل کیے۔ نمبر 1 قحط سالی کا عذاب، پھلوں کی کمی کا عذاب، طوفان، ٹڈی اور جوئیں یا سسری کا عذاب، مینڈک اور خون کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کی قوم پر، فرعونی ماننے والوں پر عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ جب کوئی عذاب آتا ہے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کرتے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اس عذاب کو دور کر دے۔ اگر عذاب ختم ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے، لیکن جیسے ہی عذاب ختم ہوتا ماننے سے انکار کر دیتے، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، یہ کہتے کہ جب ان پر عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے اس عہد کے واسطے سے دعا کرو جو اس نے تیرے ہاں دے رکھا ہے، یقیناً اگر تو ہم سے یہ عذاب دور کر دے گا تو ہم ضرور ہی تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ پھر جب ان سے عذاب ایک وقت کے لیے دور کر دیتے جیسے وہ پہنچنے والا تھا ان کی طرف، تو وہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے، توڑ دیتے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے انتقام لیا، پس پھر انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو جھٹلاتے تھے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں بنی اسرائیل کی حالت ہجرت کو بیان کیا۔ بنی اسرائیل کے متعلق آپ پچھلے کئی پاروں میں سن رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افضل بنایا تھا، لیکن وہ نافرمان ترین قوم تھی۔ نافرمانیوں کی وجہ سے، نبیوں کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ نافرمان بن گئے، جو منصب دیا تھا وہ منصب کو سنبھال نہ سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے اور پکے مسلمان بن جاتے، مگر انہوں نے دریا پار کرتے ہی بت پرستی کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں پر آئے جو اپنے کچھ بتوں پر جمے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے جیسے ان کے کچھ معبود ہیں۔ اس نے کہا بے شک تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کرتے ہو، بے شک یہ لوگ تباہ کیے جانے والے ہیں، وہ کام جس میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا تم کوئی اور معبود تلاش کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت بخشی ہے جہانوں پر، اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے بیٹوں کو وہ بری طرح قتل کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے آزمائش سے تمہیں نجات دی، اب تم اس رب کے ساتھ شرک کر رہے ہو تو تم بہت بڑی نادانی میں ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا کتاب تورات دینے کے لیے، تو پیچھے قوم نے سونے کا بچڑا بنا کر اسے پوجنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے لیے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ بے شک وہ نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے؟ انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک کر کے۔ اسی طرح اس پارہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کی امت پر حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی کہ جس نبی کا تمہاری کتابوں تورات، انجیل
میں تذکرہ موجود ہے، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا تمہارا فرض ہے کہ ان پر ایمان لے آؤ اور ان کی مدد کرو۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں، جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنی کتاب تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان کا بوجھ ہلکا کرتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے، سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس کی پیروی کی، جو اس پر نازل شدہ کتاب ہے، جو اس کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاح پانے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب سے وعدہ لیا تھا عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء سے اور تمام آدم علیہ السلام کی اولاد سے، اللہ تعالیٰ اس کو یاد کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان کی روحیں پیدا کی اور ان سے عہد لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، اور جب تیرے رب نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں گواہ بنایا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے گواہی دی، ہم گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت اس لیے تذکرہ کیا ہے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ بے شک ہم تو اس بات سے غافل تھے، یا یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نہیں کیا تھا، ہم تو ان کے بعد ایک نسل تھے، تو کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو باطل والوں نے کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ اس لیے لیا کہ تاکہ کوئی ریزن باقی نہ رہے، کل کو امت کے لوگ، آدم کی اولاد جو ہے وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے بڑے ایسے کرتے آئے ہیں تو ہم نے تو ان کی پیروی کی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، جیسے بڑوں نے سکھایا ہم ویسے کرتے رہے۔ یعنی ہر طرح کا آپشن ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، شرک کے تمام دروازے بند کر دیے کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ اقرار کر سکے کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے عہد الست لیا، وعدہ لیا کہ صرف دنیا میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ میری عبادت کرنی ہے، میں تمہارا حقیقی رب ہوں اور میرے سامنے جھکنا ہے، لیکن امت اس وعدے کو بھول چکی، وعدے کی پاسداری نہیں کر رہی اور شرک کے دروازے کھول کے اللہ کے ساتھ شریک مختلف ٹھہرا لیے، اور اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ نادانی میں ہیں اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پارہ مبارک میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، ان کا واسطہ دے کر دعا کرنی چاہیے۔ مزید اللہ کے نام کے ساتھ یا صفات کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک ہے۔ کسی دوسرے شخص کو کوئی صفت دے دینا یہ صرف شرک ہی نہیں بلکہ یہ جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے نام ہیں، سو اس کو ان کے ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، انہیں جلد ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور اسی کے لیے پکارا جائے۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے خالق ہے، فلاں دربار پر خالق ہے، خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، اور انسان اس سے آگے کہ ایک فلاں جو دربار والا بزرگ جو ہے وہ مجھے اولاد دیتا ہے، وہ مجھے بیٹا دے گا، حالانکہ پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ جب انسان اللہ کے نام کسی اللہ تعالیٰ کی صفات کسی اور کی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ وہ مصور ہے، وہ جو ہے وہ شکلیں بنانے والا ہے، وہ اولاد دینے والا ہے، وہ میرا رازق ہے، فلاں جگہ پر جاؤں گا تو فلاں میرا کام ہو جائے گا، تو جب ایسے انسان کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو شرک کا بدلہ اللہ ان کو سزا دنیا میں دے گا اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے سزا جہنم کا ایندھن ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کو ایک بہت بڑا میسج دیا ہے اس بارے میں
کہ نبی صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا جاتے ہیں، وہ کوئی دوسری مخلوق ہوتا ہے، نہ اس کے پاس اللہ کے اختیارات ہوتے ہیں، یعنی وہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوتی، وہ افضل سب سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کی فضیلت سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اعلان کر دیجئے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ کسی نقصان کا، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو تمام کی تمام بھلائیاں اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں نہیں ہوں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح انکار کر رہے ہیں، اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، خالق و مالک سارے کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی مختار کل ہیں تو وہ قرآنی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد میں شرک باللہ، بہت سارے لوگ عبادت میں شرک کرتے ہیں، اسی طرح وہ دعا اور نعمتوں میں بھی شرک کرتے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ان پر کوئی نعمت کرے تو وہ اس سے غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یہ بھی شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوُا اللَّهَ، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے ایک جوڑا بنایا تاکہ وہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، پھر جب اس عورت کو حمل ٹھہر گیا اور پھر اس نے کچھ دیر اٹھایا، پھر جب وہ باری ہوگی تو دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا رب ہے کہ بے شک اگر تو ہمیں تندرست بچہ عطا کرے گا ہم ضرور تیرا شکر کرنے والوں سے ہوں گے۔ پھر جب اس نے انہیں تندرست بچہ عطا کیا تو دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیے جو اس نے انہیں عطا کیا تھا، پس اللہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ آج ملک پاکستان میں یا دیگر ممالک میں بھی کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ فلاں اللہ تعالیٰ، حالانکہ اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے، خالق رازق اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن جب اولاد ان کے پاس ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں جی فلاں پیر صاحب نے مجھے بیٹا دیا ہے، فلاں دربار پر گئی تھی تو مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، ان کو بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ ان کی کوئی مدد سکتے ہیں، وہ تو مدد کر سکتے ہیں، وہ تو خود مدد کے محتاج ہیں۔ تو اس طرح کے نظریے رکھنے والا یہ شرک اکبر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کہ فلاں نے مجھے اولاد دی ہے، فلاں نے مجھے رزق دیا ہے، فلاں نے میرے بندشیں توڑ دی ہیں، فلاں نے جو ہے میرے بگڑے کام بنا دیے ہیں، تو ان کاموں سے بچنا چاہیے، اس کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اسی طرح قبر پرستی کے بارے میں ویسے تو آج دنیا میں شرک کی بہت ساری شکلیں ہیں، لیکن حقیقت میں ایک ہی شکل ہے۔ ہمیشہ لوگوں نے اللہ کے محبوب بندوں کو ہی اللہ کے ہاں واسطہ بنایا، بعد میں ان کو پوجا کرنے لگے۔ آج بہت سارے لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ پہلی قومیں بتوں کو پوجتی تھی اس لیے انہیں مشرک قرار دیا گیا، جبکہ ہم تو اللہ کے اولیاء کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ پہلی قومیں بھی قبر پرستی کرتی تھی، وہ صرف بتوں کو نہیں پوجتی تھی بلکہ وہ اولیاء اللہ کو پوجتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، کیا وہ انہیں شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو وہ تمہارے پیچھے نہیں آگے، تم پر برابر ہے کہ تم نے انہیں بلایا ہو یا تم خاموش ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر سیدھے راستے کی طرف ان کو بلاتے ہیں تو یہ آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے، آپ کی پیروی نہیں کریں گے، آپ دعوت دو یا نہ دو یہ برابر ہیں۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، پس انہیں پکارو
تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جسے تم پکارتے ہو وہ تو خود محتاج ہیں، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اگر وہ اتنے مشکل کشا ہیں تو وہ تمہاری دعاؤں کو جواب کیوں نہیں دیتے، دعائیں قبول کیوں نہیں کرتے اگر وہ سچے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دے تم اپنے شریکوں کو بلا لاؤ پھر میرے خلاف تدبیر کرو، مجھے مہلت نہ دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں، مشرکین مکہ کو، یہ شرک کرنے والوں کو، کہ تم اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو لا رہے ہو، حالانکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ تمہیں کیا دیں گے؟ جو خود مدد کے محتاج ہیں وہ تمہیں علی مدد کیا کریں گے؟ اگر تم اتنے سچے ہو تو اللہ کے مقابلے میں لاؤ ان کو اور اللہ کے سامنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قبر پرستی سے بھی منع فرما دیا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو ان کے مشن کے حوالے سے چند ہدایات دی گئی ہیں۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، درگزر اختیار کریں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کریں۔ اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابار دے، یعنی شیطان حملہ کر دے، تو اللہ کی پناہ طلب کر، بے شک وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی معاف کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، یہ امت کا فریضہ ہے، امت محمدیہ کا۔ اور اگر کوئی جاہل ایسا جو بات بات پر بحث کرتا ہے، قرآن نے کہا جاہلوں سے کنارہ کشی کریں، اور اگر شیطان آپ پر حملہ ہو رہا ہے تو اعوذ باللہ پڑھ کے شیطانی حملوں سے نکل جائیں اور اللہ کی پناہ طلب کریں۔ اسی طرح قرآن اس پارے کے اس سورہ مبارک کے آخر میں قرآن مجید پڑھنے اور سننے کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب تم پر قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر خاموشی سے قرآن سنو، اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح اس سورہ کے آخر میں سورۃ الانفال ہے۔ جنگ بدر رمضان 2 ہجری میں واقع ہوئی، اس کے فوراً بعد سورۃ الانفال نازل ہوئی۔ پچھلی سورۃ الاعراف میں سابقہ اقوام کی تباہی کا تذکرہ ہے، اور سورۃ الانفال میں مسلمانوں کے ہاتھوں اس امت کے کافروں کو سزا دینے کا ذکر ہے۔ سورۃ کے آغاز میں مومنین کی صفات بیان کی ہیں۔ حقیقی مومن کون ہوتے ہیں؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اصلی مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل اللہ کے عذاب سے ڈر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مومنوں کی صفات بیان کی ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنے والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، جو اللہ نے ان کو دیا ہے رزق اس سے خرچ کرنے والے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجات ہیں، بڑی بخشش ہے اور باعزت رزق ہے، اور نعمتوں والی جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ جنگ بدر کا پس منظر کیا ہے؟ جب مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے آئے، یاد رکھیں اسلام میں ہجرت کا مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمان امن پسند ہے، اور وہ لڑائی سے بچنے کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمانوں نے کفار مکہ کے ظلم سے بچنے کے لیے مکہ کی آبائی سرزمین چھوڑ دی، جہاں آبائی علاقہ، جہاں انسان کا بچپن، لڑکپن اور جوانی کے لمحات اور آباء و اجداد اس کے راہ زندگی بسر کر رہے ہوں، اس علاقے کو چھوڑنا یقیناً بہت بڑا مشکل کام ہے، بڑے صبر کا کام ہے۔ صحابہ کرام کی قربانیاں دیکھیں کہ دین کی خاطر اسلام کس قدر امن کا پیغام دیتا ہے۔ امن پسندی کے لیے گھر بار چھوڑ کر، زمین مکہ کو چھوڑ کر گھر سے بے گھر ہوئے تاکہ ہم سکون کے ساتھ اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، مگر کفار مکہ نے وہاں بھی مسلمانوں کو سکون سے نہ رہنے دیا۔ وہاں کے یہود اور غیر مسلم سرداروں سے تعلقات قائم کیے تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کر سکیں۔ مدینہ کے کچھ مسلمان عمرے کی غرض سے مکہ آئے تو اہل مکہ نے حرم کا بھی خیال نہ کیا اور مدینہ کے مسلمانوں پر ظلم کیا۔ اس کے علاوہ مدینہ کے اطراف میں اکا دکا حملے بھی کرتے رہے۔
جواب میں مسلمانوں نے براہ راستہ ان پر حملہ کرنے کے بجائے انہیں اس احساس دلانے کے لیے کہ تم ہمیں تنگ نہ کرو ورنہ تمہاری اقتصادی راہ داری ہمارے پاس سے گزرتی ہے، اگر تم نے مسلمانوں کو تنگ کیا تو جو ہمارے پاس سے قافلے گزرتے ہیں سامان تجارت لے کر ہم اس کو روک لیں گے اور تم پر قحط سالی آ جائے گی اور تمہارے حالات جو ہے تنگ ہوں گے اور تم پر مشکل وقت آ جائے گا۔ کفار نے یہ بات سمجھنے کے بجائے مسلمانوں کا مکمل خاتمہ کرنے کا پلان ترتیب دے دیا۔ اس کے لیے انہوں نے تمام مکہ کے گھرانوں سے مال اکٹھا کیا کہ اس سے ہم تجارت کریں گے، جتنا فائدہ ہوگا اور اس مال سے ہم ہتھیار خریدیں گے اور مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی، ان کے ارادے کی خبر ملی، تو آپ نے سوچا کہ ان کے اس مال پر قبضہ کر لیا جائے تاکہ وہ ہمارے خلاف جنگ کی تیاری نہ کر سکیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جنگ بدر کا مقصد جنگ سے بچنا تھا۔ مسلمانوں کو خبر ملی کہ وہ قافلہ شام سے سامان خرید کر واپس آ رہا ہے، یعنی ہتھیار خرید کر آ رہا ہے، تو مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کا مقابلہ قافلے کی بجائے مکہ سے آنے والے لشکر جو ہتھیار لے کے آ رہے تھے ان سے ہو گیا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہوگا اور تم چاہتے تھے کہ جو کاٹنے والا نہیں وہ تمہارے لیے ہو، اور اللہ چاہتا ہے کہ حق کو سچا کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، خواہ مجرم ناپسند ہی کریں۔ جب مسلمانوں نے اپنے سامنے تجارتی قافلے کے بجائے مکہ کے فوجی قافلے کو پایا تو مسلمان پریشان ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم۔ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور تمہاری مدد کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کر لی جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری سنائی تاکہ اس کے ساتھ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور تم جو ہے وہ سنبھل جاؤ، تمہارے پاؤں مضبوط ہو جائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا ہے۔ جب وہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے تمہارے خوف کو دور کرنے کے لیے، اور تم پر آسمان سے اس نے پانی اتارا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی گندگی تم سے دور کر دے تاکہ تمہارے دلوں پر مضبوط گرہ باندھ دے اور اس کے ساتھ تمہارے قدموں کو جما دے۔ جب تیرا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، جب پس تم ان لوگوں کو جمائے رکھو جو ایمان لائے ہیں، ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں پر جنہوں نے کفر کیا روب ڈال دوں گا اور ان کی گردنوں پر کے اوپر مارو، ہر پورے پر مارو، ضرب لگاؤ تاکہ کافر اپنا انجام دنیا میں دیکھ لیں۔ یہ مسلمانوں کو جنگ بدر کا پس منظر اور سارا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی، 1000 فرشتوں کا نزول ہوا اور یہ جو باطل والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو باطل کر دکھایا اور مسلمان حق پر تھے تو اللہ نے ان کو سچا کر دکھایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا اس بارے میں کہ کافر عذاب کی دعا مانگتے تھے مگر عذاب نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خصوصاً ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دعا مانگتا تھا کہ اگر محمد تو سچا نبی ہے نا تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا کے دکھا، لیکن پتھروں کی بارش نہ ہوئی، اس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم سچے ہیں، یہ محمد غلط ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کا ازالہ فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر صرف یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ انہیں عذاب دے جبکہ تو ان میں ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تو ان میں موجود ہے، تو اللہ ان پہ عذاب کیسے دے سکتا ہے جب اس میں
آپ موجود ہیں اور اسی طرح بخشش مانگنے والے موجود ہیں، تو اللہ ایسی قوم پر عذاب نہیں دیتا جس میں رسول موجود ہو یا اس کے ماننے والے اور اللہ سے بخشش طلب کرنے والے، جبکہ وہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں مگر جو متقی لوگ ہیں۔ یعنی کافر جو تھے وہ خود کو سمجھتے تھے کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، اس کے سنبھالنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ نہیں ہیں متولی اصل وہ ہیں جو حق پر ہیں اور دین کی پیروی کرنے والے ہیں، کتاب الہی کے فرامین پر اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں اور متقی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی صحیح حقدار ہیں حرم کے، مسجد حرام کے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ، ان لوگوں سے کہہ دے جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ گزر چکا ہے انہیں بخش دیا جائے گا۔ دیکھیں دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ اگر انسان گناہوں سے ہجرت کر کے نیکی کی طرف آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہم انہیں معاف کر دیں گے، اور یہ صرف انہی کو معاف نہیں کیا بلکہ یہ ہمارا پہلے بھی طریقہ گزر چکا ہے۔ جو قومیں غلطی اور کوتاہیوں کے بعد، گناہ کے کرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹ آتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا پھر فضل ہوتا ہے، ہم ان کے لیے بخشش کے راستے کھول دیتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔